سنت رسول یہ اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، اور پہلا ماخذ قرآن کریم ہے، اس کے بعد حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول کے بغیر پورے قرآن کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن زبان عربی میں نازل ہوا، اس میں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو اہل زبان سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جو بیان رسول کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اسے کھول کر کے بیان کر دو، اور تاکہ وہ غور فکر کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا منصب ہے کتاب اللہ کا بیان، اور امت بیان رسول کی محتاج ہے، اور بغیر بیان رسول کے قرآن کا صحیح علم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور صرف قرآن ہی کافی ہے، تو وہ محض قرآن سے دین کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، نہ دین کے اعمال اپنا سکتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کیا ہے اور صلاۃ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرو کا حکم دیا گیا ہے، تو نماز کب قائم کی جائے گی، کب نماز فرض ہے اور اس کے اوقات کیا ہیں، یہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ کوئی بھی قرآن سے نمازوں کے اوقات کی ابتدا کب ہے، انتہا کب ہے، یہ نکال کر کے نہیں دکھا سکتا ہے۔ پھر تعداد کیا ہے، 5 ہی ہے کہ زیادہ ہے کہ کم ہے، یہ بھی قرآن میں صراحت کے ساتھ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ پھر ان 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ بھی قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ پھر کسی بھی نماز میں پہلے قیام ہوگا کہ قرات ہوگی کہ رکوع ہوگا کہ سجدہ ہوگا کہ قعود ہوگا، کیا ترتیب ہوگی، یہ بھی قرآن سے کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ تو جو اپنے کو سنت سے بے نیاز کہتے ہیں وہ 2 رکعت نماز بھی قرآن سے ادا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ بغیر سنت رسول کے دین پر عمل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو ستھرا کرتے ہیں، باطنی طور پر ان کو صاف کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب کی تعلیم تو سمجھ میں آئی کہ قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن حکمت کیا ہے جو وہ سکھاتے ہیں اور جس کی تعلیم دیتے ہیں؟ ضرور کتاب کے علاوہ ہی کوئی چیز ہے، کیونکہ کتاب پر اس کا عطف ہے اور عطف چاہتا ہے مغایرت کو، تو معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ ایک چیز ہے حکمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی سکھاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسالہ میں فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب پڑھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو خود قرآن میں بھی کتاب اور سنت دونوں کی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور فرمایا من یطع اللہ فقد اطاع من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب رسول کے احکام کیا ہیں، رسول کے اقوال کیا ہیں، رسول کے افعال کیا ہیں، اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو اطاعت رسول
کی ادائیگی کیسے ہوگی جبکہ قرآن نے اطاعت رسول کو بھی فرض کیا ہے جیسے کہ اطاعت اللہ کو فرض کیا ہے؟ تو سنت سے بے نیاز ہو کر کے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے حج کو ذکر کیا وللہ علی الناس سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اس حج والوں کے اوپر حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ لیکن حج کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا، کیا افعال ہوں گے، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں مل سکتی ہے۔ صرف بیان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اعمال اور معاملات ہیں جو بیان رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے معلوم ہوتے ہیں، سرکار کے قول سے، فعل سے، تقریر سے ان کا علم ہوتا ہے۔ اور سنت سے بے نیاز ہو کر کے نہ اسلام پر عمل ہو سکتا ہے، نہ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ اسلامی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس لیے ہر دور میں سنت کے محفوظ رکھنے کا اہتمام ہوتا رہا۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حدیثوں کی حفاظت کے لیے تگ و دو کی۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث کے الفاظ کے بارے میں شک ہوا کہ یہ الفاظ کس طرح ہیں، تو انہیں یاد آیا کہ میرے ساتھ اس حدیث کو عقبہ ابن عامر نے بھی سنا تھا، تو عقبہ ابن عامر سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ الفاظ کیا ہیں۔ لیکن عقبہ ابن عامر اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے، وہ مصر میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ سے مصر تک 1 مہینے کا سفر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ اس سفر کے لیے خریدا اور مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔ مدینہ منورہ ایشیا میں ہے اور مصر افریقہ میں ہے، یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر انہوں نے کیا، اور صرف ایک حدیث کے الفاظ کی تحقیق کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے وہ مصر پہنچے۔ تو عقبہ ابن عامر کا گھر ان کو معلوم نہیں تھا، تو مصر کے گورنر تھے مسلمہ ابن مخلد، ان کے یہاں پہنچے گورنر ہاؤس میں، اور ان سے فرمایا کہ کسی کو میرے ساتھ کر دو جو عقبہ ابن عامر تک مجھے پہنچا دے۔ انہوں نے ایک شخص کو ساتھ کیا، وہ ہے کہ عقبہ ابن عامر کے پاس پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ان کو بڑی مسرت ہوئی اور ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ یہاں کیسے تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ تشریف آوری کا سبب کیا ہے، تو فرمایا کہ مومن کی پردہ پوشی سے متعلق ایک حدیث ہے جو سرکار نے بیان فرمائی تھی اور میرے ساتھ تم نے بھی سنی تھی، میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من ستر مسلما علی عورت فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک یہی الفاظ ہونا چاہیے۔ یہ حدیث انہوں نے سنی اور عقبہ ابن عامر کے گھر سے واپس ہوئے، اونٹ پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مصر اتنا بھرا پورا شہر، لیکن اس میں نہ کچھ دیکھنے کی انہوں نے فکر کی، نہ کسی سے ملنے کی فکر کی، نہ کسی بازار میں گئے، بلکہ سیدھے مصر سے مدینہ شریف کی طرف واپس آئے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پورا سفر صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے تھا۔ یہ صحابی رسول کی شان ہے اور ان کی تدود ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے احادیث کی حفاظت کی۔ یوں تو روزانہ مذاکرہ کرتے، ایک دوسرے کو سنتے سناتے اور حدیثوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی ایک حدیث کے بارے میں شک ہوا کہ الفاظ کیا ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی یہ کوشش اور ان کی یہ تدود، روایت بالمعنی جائز، یعنی مفہوم نہ بدلے
اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے یہ ممکن ہے، روا ہے، لیکن انہوں نے یاد کیا کہ میرے ساتھ وہ حدیث عبداللہ ابن انیس نے بھی سنی تھی۔ عبداللہ ابن انیس شام میں رہتے تھے، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے 1 مہینے کا سفر کیا، شام گئے اور ان سے پوچھا کہ بدلہ کے بارے میں، بدلہ دیے جانے کے بارے میں سرکار نے حدیث بیان کی تھی، وہ کس طرح سے ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر اللہ الناس یوم القیامہ فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت لوگوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان کو ندا فرمائے گا ایسی آواز سے جس کو دور والے بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے۔ فرمائے گا انا الملک الدیان، میں ہوں بدلہ دینے والا بادشاہ، لا ينبغي لأهل الجنة أن يدخل الجنة فواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يختصه منه حتى اللقمة، کہ کسی بھی جنتی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اس حالت میں کہ کوئی بھی جہنمی اس سے کسی ظلم کا بدلہ چاہتا ہو، یہاں تک کہ وہ اس سے بدلہ لے لے، یہاں تک کہ اگر کسی کو ناحق تماشا مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ وہ وصول کر لے۔ یہ الفاظ انہوں نے بیان کیے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر کے واپس ہوئے کہ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے اس طرح سے کوشش کی ہے اور سنت کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری پوری فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایات ہیں، مگر اس زمانے میں زیادہ تر مدار حفظ پر تھا، یعنی زبانی یاد رکھتے تھے اور لکھنے کا رواج کم تھا، مگر ایسا نہیں کہ لکھنے کا رواج بالکل نہیں تھا اور حدیثیں سرکار کے زمانے میں لکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں یاد رکھنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اور خود حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے کہ میں سرکار کی حدیثیں لکھا کرتا تھا تو لوگوں نے مجھ کو ملامت کی کہ سرکار کبھی غضب کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی رضا کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناخوش ہوتے ہیں، اور تم ہر طرح کی حدیثیں لکھتے ہو۔ تو میں نے لوگوں کی ملامت کی وجہ سے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر سرکار سے عرض کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اکتب، لکھو کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے پھر حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی اجازت سے، سرکار کے حکم سے اور سرکار کے علم میں باقاعدہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور ان کے پاس اتنا بڑا مجموعہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان کی یادداشت میں نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور حدیثیں سنا کرتے تھے، حدیثیں ان کو پسند آتی لیکن سب حدیثیں یاد نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو سرکار سے سوئی حافظہ کی شکایت کی تو ارشاد فرمایا استعین بیمینک، اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھنے کی طرف اشارہ کیا کہ لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار نے لکھنے کی اجازت دی، بلکہ حکم فرمایا کہ ہاتھ سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو تاکہ جسے تم کو یاد رہے۔ اس کے علاوہ صحیح روایات بھی ہیں کہ بعض نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں لکھنے کا حکم دیا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیثوں کے لکھنے کا کام عہد رسالت میں بھی ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کثرت سے نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک بار خیال آیا کہ حدیثیں لکھی جائیں اپنے زمانے خلافت میں۔ پھر انہوں نے 1 مہینے تک استخارہ کیا اور بعد میں فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا تو میری رائے اس پر جمی
کہ حدیث نہ لکھی جائے، اس لیے کہ پہلے قومیں تھیں جنہوں نے اپنی کتاب اللہ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی لکھنا شروع کر دی، تو دونوں میں خلط ہو گیا، التباس ہو گیا۔ اس لیے میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں قرآن اور حدیث میں التباس نہ ہو جائے، تو یہ بعد میں ان کی رائے قائم ہوئی کہ نہ لکھی جائے۔ تو یہ کام ہماگیر پیمانے پر خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہوا اور باضابطہ تدوین نہیں ہو سکی، لیکن خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا زمانہ خلافت صرف 2 سال رہا، انہوں نے اس طرف سرکاری طور پر توجہ دی اور انہوں نے فقہاء اور محدثین کو لکھا۔ امام مالک نے موطا شریف میں بروایت امام محمد بن حسن یہ روایت فرمائی ہے کہ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ انظر ما کان من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث ہی اور حدیث عمر اور نحو ذاک فاکتب لی فإنی قد خفت دروس العلم و ذہاب العلماء۔ حضرت ابو بکر بن عمرو حزم کو یہ لکھا کہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، حدیث ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو یا اس کے مثل حضرت ابو بکر وغیرہ کی حدیث ہو، اسے میرے لیے لکھ دو، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء رخصت ہو جائیں اور علم مٹ جائے۔ تو حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم نے لکھا، اور ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اطراف و امصار کے علماء کو لکھا کہ حدیثوں کی تدوین کریں اور مجموعے تیار کریں کہ اندیشہ یہ ہے کہ علماء زمین سے رخصت ہو جائیں اور علم مٹ جائے۔ تو اس وقت کے محدثین کرام نے بہت سے حدیثوں کے مجموعے تیار کیے۔ امام زہری نے کئی مجموعے لکھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھیجیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس سے اس وقت سرکاری پیمانے پر فقہاء محدثین امصار و بلاد نے یہ کام کیا اور ان کے پاس جو حدیثیں تھیں ان کو جمع کرنے، تدوین کرنے اور لکھنے کا کام کیا، یہ انجام دیا انہوں نے۔ اس طریقہ سے حدیثیں لکھی گئیں۔ دیگر محدثین جو تھے انہوں نے بھی حدیثیں لکھی اور پہلے مسانید لکھی گئی، کسی نے ایک مسند لکھی، کسی نے دوسری مسند لکھی، کسی نے تیسری مسند لکھی۔ تو مسند میں ایک صحابی سے جو مرویات ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث مروی ہے وہ لکھ دی گئی، پھر فاروق اعظم سے جو حدیث مروی ہے وہ جمع کر دی گئی، پھر حضرت عثمان غنی سے جو مروی ہے وہ جمع کر دی گئی۔ اس طریقے سے ایک ایک صحابی سے جو روایات ہوتی ہیں وہ جمع کر دی جاتی ہیں۔ اس میں ابواب اور مضامین کی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث کسی صحابی سے صلاۃ کے بارے میں مروی ہے وہ لکھ دی گئی، پھر زکوٰۃ کے بارے میں حدیث ہے تو وہ لکھ دی گئی، حج کے بارے میں پھر حدیث آ گئی تو وہ لکھ دی گئی، معاملات کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو وہ لکھ دی گئی۔ اور مضامین کی یکسانیت تدوین میں لکھنے میں نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ کی اور فقہی ابواب پر موطا شریف کو لکھا، یعنی صلاۃ کے حدیث ایک جگہ، پھر زکوٰۃ کی ایک جگہ، صوم کی ایک جگہ، اس طریقے سے موطا انہوں نے لکھی اور صحت روایت کا بھی لحاظ رکھا۔ اسی لیے امام شافعی نے اپنے دور میں موطا کے بارے میں کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ پھر امام مالک کے بعد اور محدثین کرام آئے اور انہوں نے حدیثیں جمع کرنے شروع کی، لیکن ان حدیث میں خود موطا میں
اقوال رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی مرقوم ہیں، اور بعد کے محدثین نے بھی اسی طرح کیا کہ اقوال رسول، اقوال صحابہ، اقوال تابعین سبھی کو جمع کیا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ صحاح کے ساتھ ضعاف بھی لکھ دی گئی۔ تو حضرت اسحاق ابن راہویہ یہ امام مذہب بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، امام بخاری کے شیخ بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بار فرمایا کہ کاش کوئی ایسا مجموعہ لکھا جاتا جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہوتا، تو امام بخاری کے دل میں یہ بات پیوست کی گئی کر گئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ میں صرف صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کروں۔ اس کے لیے انہوں نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ یہ روحانی اہتمام کیا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ ان کا خود قول ہے کہ میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر استخارہ کیا۔ جب میری رائے اس پر جم گئی کہ حدیث صحیح ہے تو میں نے اس کو جامع میں درج کیا۔ استخارہ اس بات کا کہ حدیث صحیح جو ہوتی ہے تو وہ راویوں کی وثاقت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو ایک محدث کی نظر میں راوی ثقہ ہے لیکن دوسرے کی نظر میں نہیں ہے، تو انہوں نے استخارہ کیا، اور جب استخارہ میں اس بات پر رائے جم گئی کہ حدیث صحیح ہے تو اس کو لکھا۔ اس طریقہ سے 16 سال کی مدت میں انہوں نے بخاری شریف کو جمع کیا، اور ان کے اس روحانی اہتمام کا ثمرہ یہ ہے کہ ان کے زمانے سے لے کر کے ان کا وصال 256 ہجری میں ہوا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یعنی 13ویں تیسری صدی کے وسط سے